اگر ہم سورہ طارق کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ شروع کی 3 آیات اگر بندہ پڑھ لے تو اس میں اللہ نے بلیک ہول کا ذکر فرمایا۔ آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا۔ ٹھیک ہے، بلیک ہول جو ہے نا وہ ایک راستہ ہے، آسمانی راستہ جس کو ہم کہتے ہیں آسمانی دروازے۔ ہم ان اسکالرس کے پاس جائیں گے، ہاں ان کے سامنے ڈسکس وہ تو کریں گے، دیکھیں، وہ تو بالکل نہیں مانیں گے اس چیز کو وہ کہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں کوئی ایسا راستہ تھا جہاں سے وہ قوم آتی تھی، یا جو تو اس پہ یہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ پہاڑ دنیا پر موجود ہیں، ہاں، لیکن پہاڑ سے دنیا پر موجود نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے یاجوج ماجوج کو اسی دنیا کی زمین میں پیدا کیا ہے، نہیں، اللہ صرف زمین کا ذکر کر رہا ہے۔ اب زمین کون سی ہو سکتی ہے؟ کوئی سی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر سے ہمارے چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہمارا وہی ہوگا، دراصل اسے آگے کنٹینیو کریں گے ہم، اور اسی پہ بات ہوگی ہماری، تو پھر سے شروعات کرتے ہیں، اس پہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو ہاں اذان، پھر کیا کہنا تھا آپ کا یونیورس کے بارے میں؟ دیکھیں ہماری بات جو چل رہی تھی نا وہ کہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی، اس پہ چل رہی تھی ہماری بات۔ ہاں بالکل، کائنات کس طرح تو پیدا چند ہوئی؟ حوالے میں نے سامنے رکھے تھے، اس میں سے ایک غالباً اگر مجھے یاد ہے تو میں نے سورہ ملک کی آیت بھی سامنے رکھی تھی، ترجمہ سامنے رکھا تھا۔ اس میں آیت ہے ایک، اس کا حوالہ ہم سامنے دے دیں گے اس پہ اسکرین پہ۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے وہ آسمان جس میں زمین موجود ہے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں آیت کے ترجمے کا آپ کو، اچھا، وہ آسمان جس میں زمین موجود ہے اس کو ہم نے ستاروں سے آراستہ کیا ہے۔ اب قرآن سے جب ہم یعنی کہ حوالے لیتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ستاروں میں یعنی ایک ستارے کی یعنی صرف سورج کی بات نہیں کی ہے، یہ کسی خاص ستارے کی بات نہیں کی جو زندہ ہے۔ زندہ سے مراد جس کا سولر سسٹم وجود میں ہے، جو ابھی یعنی روٹیٹ کر رہا ہے، سرکولیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سورہ طارق کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ شروع کی 3 آیات اگر بندہ پڑھ لے تو اس میں اللہ نے بلیک ہول کا ذکر فرمایا، بلیک ہول کا، کہ اس کے بارے میں اس طرح سے کچھ فرمایا ہے، جو مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ تم کیا جانو اس ستارے کے بارے میں، تم کیا جانو اس ستارے کے بارے میں، یعنی کہ اگر کوئی عام ستارہ ہوتا سورج کی طرح جیسے ہوتے ہیں عموماً، تو اللہ اس طرح تو نہیں فرماتا ہم سے، کوئی تو خاص بات ہے اس میں۔ آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا۔ جب مزید تحقیق میں جاتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے بھائی کہ وہ ستارہ جو ہے وہ ایک ڈیڈ اسٹار ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بلیک ہول۔ اچھا، بات اب یہاں پر آتی ہے مزید، اگر ہم اس میں ڈیٹیلز میں جائیں کہ بلیک ہول جو ہے وہ ہے کیا چیز آخر۔ ٹھیک ہے، بلیک ہول جو ہے نا وہ ایک راستہ ہے، آسمانی راستہ جس کو ہم کہتے ہیں آسمانی دروازے، جس سے مرنے کے بعد انسان کی روح بھی جو ہے وہ آسمانوں پہ جاتی ہے، اور جو ہے وہ فرشتے بھی وہیں سے آنا جانا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میرا پورٹلز کے بارے میں ذرا سوال ہے آپ سے کہ اکثر لوگوں کے بیچ میں نا اختلاف ہے اس چیز کے بارے میں، پورٹلز کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس میں مجھے یہ سوال ہے کہ میرا اسلام کے لحاظ سے تھوڑا سوال ہے میرا، کہ جو یاجوج ماجوج ہیں، یہ جو قوم ہے، اور جیسے کہ دجال ہو گیا، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، ان کا آنا ہے، بالکل، کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے، اس کا جو بھی ٹائم پیریڈ ہے وہ اللہ بہتر جانے کب آئیں گے۔ مگر کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج دنیا میں موجود ہیں، مگر اسی دنیا میں موجود ہیں۔ ابھی تک کہ سائنس ہماری اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ابھی تک کہ ہم نے جو اپنے ڈرون کیمروں سے کہیں سے بھی کسی طریقے سے ہمیں ریسرچ کی تو اس دنیا کے کسی کونے پہ بھی نا آپ کو یاجوج ماجوج کہیں نہیں دکھنے والے، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی دجال آپ کو دکھے گا اس دنیا میں۔ ذوالقرنین ایک ایسی جگہ میں پہنچے جہاں سورج کیچڑ کی طرف غروب ہو رہا ہے، تو ہم اگر اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کیچڑ کی طرف غروب ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا میں آپ کو بتاؤں، پہلے یہ جو کیچڑ والی بات ہے، بلیک ہول کی، سورج والی بات ہے، میں تھوڑی کلیئر کروں۔ اس کے علاوہ پھر میں آپ کو جو سوال ہے کہ پورٹل کی اور یاجوج ماجوج کی کیا اس کا کانسیپٹ کیا ہے، کانسیپٹ اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کیچڑ کی طرف یا کیچڑ میں ڈوبنے کا جو ذکر ہے نا، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سورج جو ہے نا، سورج بھی ایک ستارہ ہے،
اور یہ کائنات کا قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہے کہ تمام ستارے، سورج ستارے کا نام ہے، سن ایک ستارے کا نام ہے، سورج بھی ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام ستارے جو ہیں وہ پابند ہیں بلیک ہول کے ارد گرد گھومنے کے. سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. ٹھیک ہے، ڈوبنے کا یا غروب ہونے کا مطلب ہم یہ لیں. وجہ کیا ہے یہ جو بلیک ہول کے آس پاس یہ قانون ہے، یہ اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے. بلیک ہول کی جو گریوٹی کہہ لیں آپ یا فورس کہہ لیں نا، وہ اپنی طرف کھینچ کر رکھتی ہے ان ستاروں کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو غروب ہونے والا ڈوبنے والا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ان قریب ہمارا سورج کہیں ارد گرد میں کہیں اس سے ابھی بہت دور ہے، ہو جائے کہیں بلیک ہول کے اندر ابھی بہت دور ہے. وہ تو دیکھیں معجزاتی طور پہ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے مجھے ایک اور بات وہ ہوتی ہے ظاہر کہ اس سے اللہ جو کہتا ہے قیامت کے روز سورج کو جب ہم ڈبا دیں گے اور ڈبو دیں گے پھر وہ کبھی نہیں نکلے گا، سورج پھٹ جائے گا. سورج پھٹ جائے گا. تو مجھے لگتا ہے وہ جہاں تک کہ کہیں ایسا تو نہیں وہ کہیں، اور جہاں تک ہمارے سائنسدان جو ریسرچ کر رہے ہیں کہ سورج، دیکھیں یہ تو پھر ہمیں اس بارے میں دیکھیں نہیں پتا کہ سورج کس طرح سے پھٹے گا. سورج کی پھٹنے کی وجہ جہاں تک ہے، وہ سورج کی پھٹنے کی اب تک جو وجہ معلوم ہوئی ہے سائنس میں، وہ دیکھیں وہی تو یہ ہے کہ سورج ایک بہت پرانا ہو چکا ہے اور وہ اب ایک کہہ لیں کہ ریڈ اسٹار میں کنورٹ ہو رہا ہے. ریڈ اسٹار یعنی کہ وہ اندر جو اس کے ریئیکشنز ہوتے جا رہے ہیں نا مزید، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ پھٹ جائے وہ. لیکن یہ سورج اتنا بڑا سورج یعنی سورج جو ہے اتنا بڑا ستارہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بلیک ہول کریٹ ہو جائے. اتنا بڑا ستارہ، یہ بہت چھوٹا ستارہ ہے. سورج جو ہے نا سمجھ لیں کہ آپ کسی گنتی میں آتے ہی نہیں ستاروں کے آگے، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ بلیک ہول بنتا ہے جب ایک سپر ماسیو اسٹار یعنی بہت بڑا کوئی ستارہ پھٹتا ہے تب بلیک ہول پروڈیوس ہوتا ہے. اور اس کی پھر نتیجے میں جو ہے مزید چھوٹے چھوٹے اسٹار پروڈیوس ہوتے ہیں. ان اسٹارس کے نتیجے پیدا ہونے کے نتیجے میں پھر سیارے پروڈیوس ہوتے ہیں، اس سے سولر سسٹم بنتا ہے، پھر کوئی گیلیکسی وجود میں آ جاتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ سورج کے غروب ہونے کی جو بات ہے کیچڑ کی طرف، وہ یہ ہے کہ بلیک ہول کے ارد گرد جو ہے نا بہت ساری گیسز موجود ہیں جو کہ کیچڑ کی طرح لگتی ہیں. تو سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا. اور جو ذوالقرنین جو گئے تھے اس طرف جہاں سورج ڈوب رہا تھا کیچڑ کی طرف، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بلیک ہول تھا. ہم اسکالرس کے پاس جائیں گے، ہاں ان کے سامنے ڈسکس وہ تو دیکھیں، وہ تو بالکل نہیں مانیں گے اس چیز کو. وہ تو دیکھیں آپ، بات یہ ہے کہ پھر وہ اختلافی بات آ جاتی ہے. وہ اپنے علم کے حساب سے بحث کرتے ہیں، ہم اپنے علم کے حساب سے بحث کرتے ہیں، اور علمی اختلافات کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہم سائنس کو نہیں دیکھیں گے، دیکھیں ہم سائنس کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے قرآن کو. وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، ہاں ہم سائنس کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو قرآن کو دیکھیں گے. مگر جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی دو پہاڑیوں کے بیچ میں، اس طرح بھی کوئی ذکر ہے، بالکل اس طرح کا ذکر ہے کہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں کوئی ایسا راستہ تھا جہاں سے وہ قوم آتی تھی. تو اس پہ یہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ پہاڑ دنیا پر موجود ہیں. دیکھیں پہاڑ سے دنیا پر موجود نہیں ہے. آپ مارس پہ جا کے دیکھیں گے نا، اگر آپ گئے مارس پہ، ویسے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ مارس پہ چلے جائیں، میں نہیں مانتا یہ بات. ٹھیک ہے، مارس پہ ہی پہاڑ موجود ہیں، مٹی کے پہاڑ ہیں، مٹی کے ٹیلے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں مٹی کے. چاند پہ جائیں آپ، چاند پہ پہاڑ موجود ہیں. پہاڑ کا مطلب کیا ہے کہ ایک جو میدانی علاقہ ہے، اس میدان میں ایک نارمل سی جو ہے وہ زمین اوپر نکلی ہوئی ہے. ہاں تو بات تو بالکل یہی ہے، بات تو بالکل یہی ہے. میرا بھی یہی ماننا ہے کہ دیکھو اللہ صرف زمین کا ذکر کر رہا ہے. اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اسی دنیا میں یہی تو سارا سوال ہے. اصل میں سوال یہی ہے نا کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے یاجوج ماجوج کو اسی دنیا میں، اسی دنیا کی زمین میں پیدا کیا. نہیں، اللہ صرف زمین کا ذکر کر رہا ہے. اب زمین کون سی ہو سکتی ہے؟ کوئی سی بھی ہو سکتی ہے.